تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج آپ کے سامنے موت کے موضوع پر اور اس کی تیاری پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جمعے کی عظیم گھڑیاں اور سعادت اور یہ عظیم لمحات اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی زندگی میں عطا فرمائے، اور ان سے ہمیں خیر والے معاملات سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اور حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، پہلے تھی، بعد میں ہے، اور آئندہ بھی اللہ کی ذات رہے گی۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ مخلوق ہے، اور ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تیاری کے اندر، اور جب آپ مکہ سے مدینے تشریف لے کر گئے اور مدینہ کے اندر جو صحابہ کرام کی تربیت آپ نے کی، ان کو تیار کیا، اور پہلے جو خطبات ہوا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے اندر فرمایا کہ لا تغابزوا، اپنے دلوں کے اندر جو رنجش ہے ایک دوسرے کے لیے اس کو نکال دو۔ پھر فرمایا کہ ولا تحاسدوا، یہ جو حسد کی بیماری ہے ایک دوسرے کے لیے، آپ نے فرمایا اس کو بھی نکال دو۔ پھر فرمایا کہ ولا ندابروا، آپس میں تعلق داری مخالفت بھی ہو تو تعلق کو کاٹنا نہیں چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام باقی رکھنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ المؤمن کل جسد واحد، جو مومن ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، فرمایا کہ مومن جو ہے، مومن ایک بہت بڑا ایک تمغہ ہے، جس کے گلے میں یہ تمغہ اور یہ ہار پڑ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ فرمایا کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ کل مسلم اخوہ، ہمارے معاشرے کے اندر موت کی تیاری کے لیے کوئی سامان اور کوئی ہم تیاری نہیں کرتے، لیکن ایک معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی یہ ہے جو آج اگر اس کے اوپر ہم بولتے ہیں تو یہ ہمیں مشکل پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے عقیدے پر اور نظام کی تبدیلی پر کوئی محنت نہیں کی، اگر کی ہے تو نور بشر کے اوپر کی ہے، اگر کی ہے تو گستاخ رسول پر کی ہے، عاشق رسول پر کی ہے، فتوے لگانے پر کی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطبات دیے، آپ نے جتنی بھی تربیت کی، سب سے پہلے انسانوں کے عقیدے کے اوپر زور دیا۔ عقیدہ جو مثال رکھتا ہے، جیسے آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں
اور اس بلڈنگ کے اندر جو بنیادیں ہوتی ہیں ان بنیادوں کا مضبوط کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، وہ دور اندیشی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پھر بھی کوئی عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اگر اس کی بنیادیں کمزور ہوئیں تو آپ ایک بلڈنگ کے اوپر دوسری بھی بناتے ہوئے آپ 100 مرتبہ سوچیں گے کہ میں بناؤں یا نہ بناؤں، چونکہ اس کے اندر بنیادیں کمزور ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو عقیدہ ہے یہ بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ جب عقیدہ انسان کا مضبوط ہوگا، جتنی ہوا چلے گی، جتنی مصیبت آئے گی، جتنی آزمائش آئے گی، اس کے اندر وہ انسان اللہ کے در کو نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ بنیاد جو عقیدے پر نہیں بنائی جاتی، پھر انسان پہ تھوڑی سی مصیبت آئی، تھوڑا سا اس پہ آزمائش آئی، تو انسان ایک دوسرے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر غلط ہاتھوں میں جب چڑھتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، رب کے در کو چھوڑ کر دوسرے کے در پہ چلے جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا کی تھوڑی سی مصیبت کو دور کرنا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، لا تغابزو، اپنے دلوں کے اندر رنج، اپنے دلوں کے اندر جو وہ یعنی کہ بات اندر رکھنے والی بات ہے اس کو نکالو اور بھائی بھائی بنو۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر بھائی اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ صحابہ اکرام کے اندر یہ کنسپٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لے آئے اور مسجد نبوی کے اندر ان کے بھائی کو مخالف سمت کے اندر تھا، ایمان نہیں لایا تھا، گرفتار ہو کر مسلمانوں کی فوج میں آ گیا۔ سعد بن وقاص ایک صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، سارے صحابہ کہتے ہیں کہ فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ سعد بن وقاص وہ رتبہ رکھتا ہے جس کو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، سعد تجھ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنا بڑا رتبہ کہ دو جہان کے سردار یہ کہیں آپ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ وہ سعد بن وقاص کیا کرتے ہی دیکھا، مسجد نبوی کے اندر ان کے بھائی کو باندھا جا رہا ہے، اور وہاں سے جب بھائی آیا سعد بن وقاص، یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے جن کو گرفتار کیا، تو انہوں نے جب بھائی کو دیکھا تو دل میں حسرت آئی کہ میرا بھائی مسلمانوں کی فوج کے اندر ہے، اب میرے لیے کچھ ریلیف قائم کرے گا۔ لیکن سعد بن وقاص نے اس کی سوچ کے اوپر پانی پھیر دیا، جب آئے تو کہا اس کو اور زور سے باندھو، اس کی ماں کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال بھی زیادہ ہے۔ سکا بھائی اپنی ماں کے بارے میں کہتا ہے اس کی ماں کے پاس، چونکہ اس وقت اس کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھیں اسلام نے کنسپٹ تبدیل کر دیا۔ تبدیل کرنے کے بعد وہ بھائی کہتا ہے آپ نے جب یہ بات کہی تو مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ کہا میرے بھائی، اس وقت میرے بھائی وہ تھے جو تجھے باندھنے والے تھے، آج تو بھی ان کے ساتھ میرا بھائی ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا اور محمد رسول اللہ کی غلامی تو نے اپنے گلے میں ڈال لی۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتا ہے کہ سارے نبیوں کے بعد، سارے انبیاء کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد قیامت والے دن جس ہستی کو رتبہ اور بلندی حاصل ہوگی اور بعد الانبیاء جس کو کہا گیا ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک جنگ کے اندر ان کا بیٹا ہے اور بیٹا کافروں کی طرف سے ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ بیٹا کہتا ہے کہ میرا باپ میری تلوار کی زد میں 2 مرتبہ آیا، لیکن باپ کی محبت نے میرے ہاتھ روک دیے۔ ابو بکر صدیق جن کو نبیوں کے بعد کائنات کے اندر یہ فضیلت حاصل ہے
کہ نبیوں کے بعد جو درجہ ہے وہ ابوبکر صدیق کا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا تو اللہ کا شکر ادا کر, آج تو مسلمان ہو گیا ہے, اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا, اس وقت میرے بیٹے وہ تھے جو محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے. کلو مسلم اخوہ, ہم اس کو سمجھتے نہیں. میرے بھائیوں, اس کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو صحابہ کی تربیت کی ہے, اس تربیت کو اگر میں اور آپ آج حاصل کر لیں تو ہم سارے کنفرم جنت میں جانے والے ہیں. پھر فرمایا وَلَا تَخَاسَدُوا, یہ دلوں کے اندر جو حسد ہے, حسد اتنی بڑی بیماری ہے جو آج کلمہ پڑھنے والا, مسلمان کہلانے والا, قرآن پڑھنے والا, ان کے دلوں میں حسد ہے. حسد کے اندر یہ کیا ہے, اپنے سارے اعمال حسد کے ذریعے جلا دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق, اگر ناراضگی بھی ہو جائے. آج ہم اتنے پکے مسلمان ہیں, اگر کسی کے اندر کوئی تھوڑی سی برائی دیکھ لے, ہو سکتا ہے کہ وہ برائی نہ ہو, لیکن ہمیں اگر محسوس ہو تو ہم اس کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ اس کو کافر قرار دیتے ہیں. لیکن نہیں, یہ سارے معاملات اگر اسلام کی لیبارٹری میں ڈالے جائیں تو اسلام ہمیں اس کی رہنمائی کرتا ہے. اسلام کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. ایک صحابی ایک مجلس کے قریب سے گزرا, اس نے سلام کیا جیسے آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ. سب نے سلام کا جواب دیا. ایک صحابی رسول یہ بات کرتا ہے, دونوں صحابی ہیں اور دونوں فی الجنہ ہیں, میرے محمد رسول اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. اب دیکھیں کہ دونوں صحابی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, ان میں نعوذ باللہ منافق بھی کوئی نہیں. جب سلام کیا تو ایک صحابی جو مجلس میں بیٹھا ہے, اس نے کہا آپ نے اس کے سلام کا جواب دے دیا, یہ میرے سلام کے جواب کے قابل کا نہیں ہے, میں اس کے سلام کا جواب نہیں دوں گا. مجلس والوں نے محمد رسول اللہ کی بات سنی ہوئی تھی, کہا کہ جس علاقے کے اندر دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہوں اور ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہ کرے, پارٹیاں بنا لیں, محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, رب کائنات کی قسم, فرمایا اس علاقے میں اللہ کی رحمت نہیں برستی. یہ میرے محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. آج یہاں پہ اگر کوئی ناراض ہو تو کوئی بندہ یہ کردار ادا نہیں کرے گا کہ ان دونوں کو بٹھا کر ٹیبل ٹاک کر کے ہم ان کو آپس میں راضی بازی کر لیں. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ کی رحمت برسے گی. لیکن ہم کیا ہیں, علیحدہ باتیں سنتے ہیں. ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر ایسا منافق قسم کا بندہ کوئی خبر لے کر آئے, اس کی تحقیق کر لیا کرو. اور تحقیق کے اندر قرآن یہ کہتا ہے تم باریکی میں جایا کرو کہ یہ کیا بات ہے. اسلام کے اندر اگر میں آپ کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہوں تو اس الزام کے اوپر آپ مجرم نہیں بنیں گے. اس وقت تک مجرم نہیں بنیں گے جب تک میں دو گواہ پیش نہیں کر دیتا. یہ اسلام کا حسن ہے. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے, ہمیں اگر کوئی آدمی کسی طریقے پر گائیڈ کر دے, گائیڈ کرنے کے ساتھ ہم فوراً اس کے حق کے اندر ہم فیصلہ دے دیتے ہیں, اور فیصلہ دینے کے بعد اس کو سچا کہہ دیتے ہیں. جبکہ محمد رسول اللہ کے پاس ایک صحابی رسول آتا ہے اور آ کر اس کی یہ دونوں آنکھیں نکالی ہوئی ہیں, آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں بندے نے یہ انگلیاں مار کے, ان کو کیا کہتے ہیں, یہ جو آنکھیں ہیں گول گول یہ نکلی ہوئی ہیں اور خون بہ رہا ہے. کہا فلاں بندے نے میری آنکھیں نکالی ہیں. فرمایا کہ
آنکھیں بھی خون بھی بہ رہا ہے 2 جہان کے سردار جن کا رتبہ کائنات میں اور آخرت میں یہ ہے صرف ان سے بڑا اللہ اکبر ہے. کائنات کی ہر چیز میرے محمد رسول اللہ کی جوتیوں سے نیچے نیچے ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک میں اس کی بات نہ سن لوں کہ اس نے تیری آنکھیں کیوں نکالی. ہم کیا ہے پہلے ہی فیصلہ دے دیتے ہیں. یہ اسلام کے اندر یہ مزاج اسلام کے خلاف ہے. اسلام اس کی رہنمائی نہیں کرتا, اسلام اس کی تردید کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آپس میں تعلق نہ کاٹو, ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام کرو. اس صحابی رسول نے سلام دیا اور ایک نے کہا کہ یہ میرے سلام کے قابل نہیں ہے. مجلس والوں نے اس بات کو سنا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس علاقے کے اندر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. انہوں نے 2 بندوں کو تیار کیا, چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, انہیں پتا تھا موت آنی ہے اور اللہ نے باقی رہنا ہے, ہم نے اللہ کی عدالت میں جانا ہے اور یہ ہم سے سوال ہوگا. جب 2 صحابیوں کو بھیجا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کو یہ بات کہو کہ تم نے جو سلام دیا تھا اس میں ایک فلاں بندے نے آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ میرے سلام کے جواب کے قابل کا نہیں ہے. اب اس صحابی رسول نے یہ بات سنی تو اس کو یہ علم تھا کہ میں نے اللہ کی عدالت میں جانا ہے. آج ہم تو دم دم مسکن اندر ہے, گاڑیاں کھا جاتے ہیں, پلاٹ کھا جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں. اقرار باللسان, زبان سے تو کہتے ہیں اللہ کی عدالت آئے گی, ہمارا دل تسلیم کیوں نہیں کرتا کہ ہم نے اللہ کی عدالت کے اندر کھڑا ہونا ہے, اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے. ہمارا یہ دل کیوں نہیں مانتا اسلام کو؟ اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں. جب اس کو پتا چلا کہ میرے سلام کا جواب ایک بھائی نے نہیں دیا, وہ وہاں پہ نہیں بیٹھا. آج ہمارے جیسا کامل ایماندار بھی ہوتا تو کہتا نہیں دیتا تو نہ دے, سانو کہ میں اس دے کرو کھانا, نہیں دیتا تو نہ دے, میں بھی تو ارائی ہوں, میں بھی تو چودھری ہوں, میں بھی تو ملک ہوں, وہ میری برابری کا نہیں ہے, نہیں دیتا تو نہ دے. وہ میرے کون سے میری برابری کا ہے, ہم فوراً یہ فتوے لگا دیں گے. حالانکہ یہ ذات بات جو بھی ہے یہ اللہ رب العالمین نے ایک تعارف کے لیے بنائی ہے. اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے, اگر عربی ہے وہ اللہ کے نبی کے دین پر قائم ہے وہ جنتی ہے, اگر عجمی ہے وہ اللہ کے نبی کے دین پر قائم ہے اور اس پر وہ چلتا ہے وہ جنتی ہے. ایک محل والا اگر اللہ کے نبی کا مخالف ہے, دین کے خلاف چلتا ہے, یہ جہنمی ہے. ایک فٹ پاتھ میں سونے والا اگر اللہ کے نبی سے محبت کر کے اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا کر محبت کرتا ہے, رب کائنات کی قسم یہ فٹ پاتھ پہ سونے والا غریب ہے, مانگ کے کھاتا ہے, یہ جوتیوں میں بیٹھا ہوا ہے, یہ میرے رب کے ہاں اس کا درجہ یہ ہے سوتا فٹ پاتھ پہ ہے, اس کا مکان جنت کے اندر ہے. اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کے اندر سب برابر ہے, لیکن اس انداز میں. وہ محمد رسول اللہ کے پاس گیا, جا کر کہا اللہ کے نبی فلاں محفل کے اندر میں نے سلام کیا, ایک میرے بھائی نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. فرمایا اے اللہ کے نبی اس کو بلائیں, آپ پوچھیں مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے. اب دیکھیں صحابی رسول نے ذاتی معاملہ نہیں بتایا. آج ہم تو ذاتی معاملات میں ناراض ہو جاتے ہیں اور بھائی پہلی صف میں نمازیں پڑھتے ہیں. صدیاں گزر گئیں, داڑھی ابھی نہیں آئی تھی, ان کے دلوں کے اندر بغض آیا. دونوں بھائی پہلی صف کے نمازی ہیں, صدیاں گزر گئیں. اپنی اولاد کو بھی کہتے ہیں چاچا سے جو ہے سلام نہیں لینا, ماموں سے سلام نہیں لینا, اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آج آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ حرام زندگی کون سی گزارتے ہیں ہم لوگ. صحابی رسول نے جب یہ بات کی, محمد رسول اللہ نے اس کو طلب کیا. طلب کر کے یہ پوچھا کہ تو نے اس کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. اب وجہ دیکھیں, وجہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے
اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، الحب للہ والبغض فی اللہ، اس کے دل کے اندر اللہ کے لیے بغض تھا اور اللہ کے لیے محبت تھی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پڑوسی ہے اور میں اس کے ساتھ جو بغض اور عداوت رکھتا ہوں وہ میں ذات کے لیے نہیں رکھتا، وہ میں بغض اور عداوت اس کے لیے یا اس کے سلام کا جواب میں نے اس لیے نہیں دیا، یہ اس کے اندر میرے دل میں اللہ کے لیے بات ہے۔ فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ 5 وقت کی 5 نمازیں پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، یہ سنت نہیں پڑھتا، یہ رات کو میں تہجد پڑھتا ہوں اور یہ میرا پڑوسی ہے، اس کے گھر کے اندر کوئی کھڑ کھڑ کی آواز نہیں آتی، یہ تہجد نہیں پڑھتا، جب یہ تہجد اور نفل نہیں پڑھتا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کے لیے اس سے بغض رکھتا ہوں، یہ میرے سلام کے قابل نہیں ہے۔ اس سے وجہ پوچھی کہ آپ سنت اور نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق بھی نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں اور مومن بھی پڑھتے ہیں، میں اپنے نفلوں اور اپنی تہجد کو صرف اپنے اور اللہ کے درمیان اس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں اس کو دکھانا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی کا جواب کیا ہے؟ کہا جس کو تو کہتا ہے یہ میرے سلام کے جواب کے قابل نہیں ہے، فرمایا کہ اٹھو اور اس کو گلے سے لگاؤ، ہو سکتا ہے یہ اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ یہ پرہیزگار ہو اور زیادہ بہتر ہو اللہ کے ہاں۔ کیا ہمارا یہ مزاج ہے؟ کیا ہمارا یہ مزاج ہے؟ ہم نے کسی کو راضی کیا؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے وہ افضل ترین انسان ہیں جن کے اوپر اوجڑی رکھی گئی، طائف کی گلیوں کے اندر یہ قرآن مجھے اور آپ کو تو اس طریقے پہ ملا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، آپ کا چہرہ اتنا مغیر ہو جاتا ہے، ہم آپ کے چہرے پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھ سکیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں قرآن مل گیا، بس قبروں پہ پڑھنے کے لیے مل گیا، جمعرات والے دن مردوں کے لیے پڑھنا مل گیا، بس ہم نے قرآن اس حد تک رکھا ہوا ہے، اللہ کی عدالت میں ہم سب قرآن کے مجرم ہیں۔ میری بات پہ ناراض نہ ہونا، ہم اللہ کی عدالت میں مجرم ٹھہرائیں گے، یہ قرآن کل ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی ہوگا۔ ہم قرآن کو اخبار کی طرح پڑھتے ہیں، خالی عربی پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو کھول کر نہیں پڑھتے، ہم اپنی انا اور ضد کو جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغابزوا، آپ اس کے دلوں کے رنجش ختم کر دو، اور ولا تحاسدوا، اپنے حسد کینہ اندر سے نکال دو، اور پھر فرمایا ولا نرابزوا، آپ آپس میں تعلق ناراضگی ہو تو تعلق نہ کاٹو، دعا سلام کرتے رہو۔ کیا ہمارا مزاج ہے سلام کرنے کا؟ کیا ہم ایک دوسرے کو کھلے متھے سے ہم قبول کرتے ہی؟ اگر نہیں کرتے تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن سے نکال دو کہ آپ جو ہے مسجدیں بناتے ہیں، یہ بات ذہن سے نکال دو آپ غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ سارے کام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ اگر کسی چیز کا نیک عمل قبول کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کے اصولوں کے مطابق کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ وہ صحابی رسول انہوں نے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر ایک دوسرے نے رنجش نکال دی۔ میرے بھائیو آج ہم یہ اس کردار کو خالی کیوں ادا نہیں کرتے؟ ہم نے اسلام صرف اور صرف، میں متعدد بار یہ بات کرتا ہوں، ہم نے صرف نماز کی حد تک محدود کر لیا، میں نے نماز پڑھ لی بس یہ کافی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا، باقی دل میں نفاق ہے، پڑوسی ناراض ہے، کوئی بھی بندہ ناراض ہے تو یہ ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی کردار ادا نہیں کرتے، ہم اللہ کی عدالت میں منافق کی صورت میں پیش کیے جائیں گے۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائیوں، مجھے پتا ہے باتیں کڑوی ہیں، مزاج کے خلاف ہیں،
لیکن اسلام مزاج کا نام نہیں ہے اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کرنا. ادخلوا فی السلم کافہ. میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی طاقتور ہو اور وہ کسی سے بدلہ لینا جانتا ہو, غریب آدمی ہو, اس غریب نے اس کا دل دکھایا ہو, اس کے ساتھ زیادتی کی ہو اور یہ بدلہ لینا جانتا ہے ہر صورت میں, ظاہری باطنی ہر طریقے پر یہ طاقتور ہے, فرمایا ایسا بندہ اللہ کے رضا کے لیے سرنڈر کر دے اور سرنڈر کر کے اس غریب کے دروازے پر جا کر اس کو تھاپی دے اور اس کو یہ کہے تجھے میری طاقت کا بھی پتا ہے, تجھے میرے سارے معاملات کا پتا ہے اور میں تجھے چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں, لیکن نہیں میرے بھائی, میں اسلام کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں. میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا ایسے انسان کے لیے میں جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. ہم نے یہ کام کیے. میرے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس. فرمایا کہ سوار اور جمعرات والے دن اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور ان 2 دنوں کے اندر فرشتے ہر محلے ہر انسان کے اعمال کو پیش کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں جاتے ہیں. ایک آدمی ایسا ہے جو شرک بھی نہیں کرتا, وہ بدعت بھی نہیں کرتا, اس کا اعمال بھی محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے, منافق بھی نہیں ہے, مشرک بھی نہیں ہے, اور اس کا اعمال جاتا ہے اور اس کے اعمال کے اندر یہ ہے یہ 2 بھائی مسلمان آپس میں ناراض ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ یہ کہتا ہے ان کے اعمال نامے واپس کر دو, ان کے اعمال نامے مجھ پہ پیش نہ کیے جائے. کیوں؟ یہ دونوں آپس میں ناراض ہیں. ان کی جب تک ناراضگی ختم نہیں ہوتی یا ایک دوسرا قدم ناراضگی ختم کرنے کے لیے نہیں بڑھاتا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اعمال کی طرف مڑ کر دیکھتا بھی نہیں. کبھی اس پر غور کیا ہمارا کتنا نقصان ہے؟ اسلام کا حسن یہ ہے اگر کسی نے آپ کا دل دکھا دیا تو حسن یہ ہے ایک دن آپ ناراض ہوں, اگر آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, 2 دن ناراض ہو جائیں پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی ہے, مجھے اجازت دی ہے کہ میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں, آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں. لیکن 4تھے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ناراض ہیں یہ اسی طرح حرام زندگی گزار رہے ہیں جس طرح حرام کھانے والا اعمال کرتا ہے, ان کا کوئی اعمال نامہ اللہ قبول نہیں کرتا. آپ کو سمجھ نہیں آئی میرا خیال سے. 4تھے دن اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی, 4تھے دن اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی, 4تھے دن اگر وہ حج پہ جاتا ہے رب کائنات کی قسم یہ مشرک نہیں ہے, یہ منافق نہیں ہے, یہ مومن ہے, یہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے. میرے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے اعمال اپنے پاس رکھے, اللہ کو اس کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے جب تک یہ اپنے بھائی کو راضی نہیں کرے گا. کل مسلم اخوہ. ہم نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا. کیوں تقسیم کر دیا؟ کوئی بریلوی بن گیا, کوئی سروردی بن گیا, کوئی چشتی بن گیا, کوئی قادری بن گیا. ہر ایک انسان نے سلسلے بنا دیے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. اللہ نے جو تمہارا نام قرآن کے ذریعے رکھا ہے کہ تم مسلم ہو, اور تم سے قبل بھی لوگ مسلم تھے, مسلمان تھے, ہم نے اس کو رد کر دیا. ہم بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور سروردی قادری بن گئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. ہم نے قرآن کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو گئے.
हम इस पर गौर क्यों नहीं करते? 3 दिन के बाद ये फतवा मेरा नहीं है, ये किसी मसलक का नहीं है, ये फतवा काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अगर आपने उंगली उठानी है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उठाना। अगर मैं आपको गलत बात करता हूं कि ये बात इसी तरह है, चौथे दिन इस इंसान की जिंदगी हराम की गुजरती है, चाहे वो कलमा पढ़ने वाले के साथ नाराज है, चाहे अपने भाइयों के साथ नाराज है, बहनों के साथ नाराज है, इन दोनों की जिंदगी जो है ये हराम की गुजरती है, इनका कोई अमाल भी अल्लाह के यहां कबूल नहीं होता। इसके अंदर गौर करें, इसके अंदर फिक्र करें, मेरी सख्त बातों को ना देखें। मैं ये चाहता हूं इस मिंबर रसूल से जितनी जिंदगी मेरी है आपके सामने मैं वो बयान करूं, कल क़यामत वाले दिन आप खड़े होकर ये ना कहें आप हमें अपने मौलवियों की तरफ खींचते रहे, अपने इमाम की तरफ खींचते रहे। हाँ, मेरा इमाम और मेरा पीर और मुर्शिद अगर है कायनात के अंदर, वो काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं आपको ये बात कहूं, आप अपने इमाम को छोड़कर इमाम शाफी की तकलीद करें, इमाम शाफी को छोड़कर इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद करें, इमाम अहमद बिन हम्बल को छोड़कर इमाम अबू हनीफा की तकलीद करें, ये कुरान मेरे हाथ के अंदर है, मैं आपका नहीं, मैं इस मस्जिद के पिलर का भी मुजरम हूं, क्योंकि इन इमामों की दीन के अंदर कोई हैसियत नहीं है। हैसियत अगर है मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। सारी शरीयत मनसूख हो गई, तो मुझे ये बताएं, नबियों की किताबें मनसूख हो गई, नबियों की शरीयत मनसूख हो गई, तो फिर नबियों के बाद काली कमली वाले के बाद वो कौन सी बात की मूली निकल आई जिसकी फिका पे हम अमल करके अल्लाह के नबी से दूर होकर कल क़यामत वाले दिन आप सब ने अपने दीन का इमाम अल्लाह की अदालत में लेकर और इमाम की माहियत के अंदर अल्लाह की अदालत के अंदर पेश होंगे। किसी का इमाम अबू हनीफा है, उसकी माहियत के अंदर जा रहा है, कोई इमाम शाफी के पीछे है, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल के पीछे है। रब्बे कायनात की कसम, मैं और कुछ साथी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे होंगे। क्या आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना इमाम बनाना पसंद है या नहीं? अगर पसंद है तो फिर अपनी नमाजें, अपने वुजू, अपने गुस्ल, हर तरीका मोहम्मदी बना लो। और कान माइया फिल जन्ना, फरमाया जिसने मेरे साथ मोहब्बत की, कान माइया फिल जन्ना, उसने मेरी सुन्नत को अपनाया, वो कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ जन्नत के अंदर ऐसे जाएगा। अब मुझे ये बताएं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ उठाए जाएंगे तो वो कितने वहां पे फख्र महसूस करेंगे। हमें कदर नहीं है, इसलिए हमने दुनिया के अंदर दौड़ लगाई है तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के मामलात में लगाइए। हमने ये दौड़ नहीं लगाई कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आप सफर करते ही मेरे भाइयों, घर से निकलते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, आपने घंटे 2 घंटे के बाद वापस आ जाना है। आप स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहां से 2 दिन 3 दिन 10 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। सऊदीया जाते हैं, वापस आ जाएंगे। आप कराची जाते हैं, वापस आ जाएंगे। और आला गाड़ियों पे, आला जहाजों पे आप जाएंगे। एक सफर आपका और मेरा जिंदगी में ऐसा होने वाला है, और वो सफर ये है, हमने अपने कीमती कपड़े भी नहीं उतारने, कैंची से काटे जाएंगे। मेरे भाइयों, वो सफर ये होगा, चारपाई पर लटाया जाएगा और 4 आदमी हमें कंधे से उठाकर कराची लेकर नहीं जाएंगे, स्विट्जरलैंड लेकर नहीं जाएंगे, अमेरिका लेकर नहीं जाएंगे, मोहल्ले के बाहर जो कब्रिस्तान है वहां लेकर जाएंगे। रब्बे कायनात की कसम, वहां से क़यामत की सुबह तक मुड़ना नामुमकिन है। वहां पे अमाल नामा चलेगा। यहां अगर कोई फौत हो जाए तो क्या बात करते हैं, हाजी साहब तुसी अगे आना, हाजी साहब नु बुलाओ, कब्र विच उतरन, मैयत नु कब्र विच उतारन। क्यों? ये हाजी साहब नमाजी हैं, ये मैयत को उतारेंगे। अब मुझे ये बताएं, कब्र के अंदर उस हाजी साहब का अमाल नामा चलेगा या उतरने वाले का चलेगा? जब उतरने वाले का चलेगा तो फिर मुझे ये बताएं, फिर हमें अमाल नामा वैसा बनाना चाहिए कि जब हमें
وہ قبر یہ کہے کہ اہلاً و سہلاً مرحبا، میری پشت پر سب سے عظیم انسان جو تھا وہ تو ہی تھا۔ ایک صحابی رسول ہی، ان کا جنازہ مدینے کے اندر ہے، میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کو کفن دفن کا انتظام کرو۔ جنازہ اٹھایا ہوا ہے ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں، ان کے دلوں کے اندر خواہش یہ ہے اس جنازے کے اندر محمد رسول اللہ شریک ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ جنازہ میرا ہوتا، ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ جنازہ میرا ہوتا، حضرت عثمان کہہ رہے ہیں یہ جنازہ میرا ہوتا۔ جب قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی قبر میں اترے، جنازہ اتارا، آپ پہلے آپ کا چہرہ وہ لال پیلا تھا، پریشان تھے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے، اس کے ساتھ نہ جانے کیا معمولات ہیں۔ جنازے کے ساتھ تیسرے آسمان کے فرشتے 70,000 فرشتے اس کی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے زمین پر نازل ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پاؤں مبارک اوپر کر کے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ بات کہی جب یہ مسلمان نہیں تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، فرمایا کہ فرشتے رحمت والے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس سے کوسوں دور ہو جاتے تھے۔ آج یہ اسلام کے اندر آیا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد آج رحمت کے فرشتے آسمان سے اس کی جنازے کے اندر دعائیں مغفرت کرنے کے لیے اترے۔ آج بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، ملائکہ آتے ہیں، زندوں کو بھی مصافحہ کرتے ہیں، اور میتوں کے جنازے کے اندر بھی آتے ہیں۔ ہر ایک کے جنازے کے اندر نہیں، جو مومن ہے اس کے جنازے کے اندر آتے ہیں۔ جو حسد، کینہ، بغض، منافقت، یہ سب کچھ چغل خوریاں یہ چھوڑ دیں۔ تو آج تو ہم نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، چغل خوری نمبر 1 پہ کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہتا ہے کسی کے گناہوں کے پیچھے نہ پڑو، اس کی تجسس نہ کرو، ان کو بھلورو نہ، بس جو ظاہر ہے اس کو دیکھ لو۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں کسی کا دل چیر کے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف ظاہری صورت میں فیصلہ کرتا ہوں۔ آج مسلمان کو مسلمان کے لیے قسمیں اٹھا کر اس کو یقین دلانا پڑتا ہے، یہ منافقت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ جب قبر میں اتارا، اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرانے لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ قبر کی ہمیں بہت ساری باتیں سناتے ہیں اور بہت سارا آپ کا پیغام ہے، یہ قبر ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ جب سعید کو اتارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ جنت کی حوریں ایک سے ایک آگے بڑھ رہی تھی، چونکہ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ دکھانے والا کون ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ آنکھیں میرے رسول اللہ کی ہیں، دکھانے والا اللہ ہے۔ عقیدہ خراب نہ کرنا۔ فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا منظر کہ حوریں آگے بڑھ رہی ہے، ایک کہہ رہی ہے یہ میں لوں گی، دوسری کہہ رہی ہے میں لوں گی۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے پر مومن کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ آخری بات میں کر دوں، اس قبر سے واپس نہیں آنا، وہاں پہ اعمال نامے چل رہے ہیں، رشتہ داریاں، چودراہٹ، آرائی برادری، کوئی بھی نہیں چلے گا، سب عاجز ہیں، میرے رب کے فقیر ہیں۔ یہاں جو کرسی پہ بیٹھا وہی فرعون ہو جاتا ہے، جس کے پاس جو وعدہ آیا وہ اس فرعون سے بڑا فرعون بن جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، فرعونیت کو اتار دو، پھر نماز پڑھو، پھر مسجدیں آباد کرو، پھر جو ہے آپ لذت اسلام کی دیکھو، کتنی لذت آتی ہے۔ کسی کا گناہوں کا پردہ رکھ کر دیکھو، آپ کو لذت کتنی آئے۔ لیکن کبھی ہم اس طرف آئیں تو صحیح۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں ایک محفل میں بیٹھے ہیں، دونوں کی تو تکرار ہو گئی۔ حضرت عمر ناراض ہو کر حضرت ابو بکر سے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر اس کے پیچھے منانے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے پیچھے جا رہے۔ ان کو پتہ تھا میں نے اگر راضی نہیں ہونا
تو مجھے اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے، اور میرا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ پیچھے منتیں کرنے جا رہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جو محمد رسول اللہ کا یار غار ہے، اور کائنات کے اندر اللہ پوری کائنات کا محسن، اللہ کے نبی پوری کائنات کے محسن انسانیت ہیں، لیکن میرے محمد رسول اللہ کا محسن ابو بکر صدیق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا میں نے سارے صحابہ کا حق ادا کر دیا، ایک ابو بکر ہے جس کے احسانوں کا بدلہ اللہ حشر میں ادا کرے۔ تو محمد رسول اللہ ساری انسانیت کے محسن انسانیت ہیں، اور ابو بکر محمد رسول اللہ کا کیا ہے؟ محسن ہے۔ اس طرح آپ بھی ایک دوسرے کے محسن بنا کریں، مسکرا کے ملیں، دلوں سے نفرتیں نکال کے ملیں، ان کا حساب ہوگا، اللہ نے عدالت میں کھڑا کرنا ہے۔ حضرت عمر جا کے اپنے گھر کے اندر چلے گئے، ابو بکر صدیق نے دروازے کے آگے سے ہاتھ رکھ دیا، فرمایا میرے بھائی ناراض نہ ہو، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عمر نے دروازہ بند کر دیا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے محمد رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق، نبیوں کے بعد جن کا رتبہ ہے آخری بات صرف ایک میں۔ فرمایا اللہ کے نبی عمر کو بلائیں، ناراض ہے۔ عمر وہاں اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد آیا، میرا بھائی مجھ سے معافیاں مانگتا رہا، میں نے معاف نہیں کیا۔ وہاں سے معاف کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر دونوں نے ناراضگی ختم کر دی، اللہ کے نبی بھی راضی ہوئے، انہوں نے گلے لگا لیے۔ میرے بھائیوں یہ ناراضگیاں ختم کرو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہے، دلوں میں بغض رکھا ہوا، کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم جناب نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہنوں کا مال کھاتے ہیں، ہم لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، جتنا حجی نمازی کلا لیں اللہ دیکھ رہا ہے، مسقال ذرہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ نے اعمال نامے جب سامنے رکھنے ہیں، سورہ کہف کہتی ہے کہ وہ لوگ کہیں گے اس کتاب نے تو نہ چھوٹے چھوڑے نہ بڑے گناہ چھوڑے، سارے کے سارے سامنے کر دیے۔ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ الہ العالمین اس مجلس کے اندر ایک ایسا بیمار ہے جس کے جگر کا کینسر ہے اور جگر 15% کام کر رہا ہے، اے پروردگار عالم میں سفارش کرتا ہوں ان بھائیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرما دے۔ ہر ہفتے اس کو خون کی بوتلیں لگتی ہیں، اور جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے۔ میرا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ میرا رب العالمین آپ کی ہر مشکلات کو آسان فرما دے۔ میرا رب العالمین آپ کا آنا بیٹھنا عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرا رب العالمین آپ کو اجر عظیم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما دے۔ جاتے ہوئے مسجد کے ساتھ تعاون کر کے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق